مزدوروں کے حقوق جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہیں ان میں کچھ چیدہ نکات آپ ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب مہربانی، آپ نے موقع دیا۔ جیسا کہ پینل نے بھی دونوں آسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے، ایک آسپیکٹ ہے اسلام کا پرسپیکٹو اور ایک جس طرح رائے صاحب نے کانٹمپریری سچویشن سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کی۔ سر، قانون تب ہی بنتا ہے جب کہیں پر معاشرہ ایک سماجی یا عمرانی معاہدہ کرتا ہے جس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہی قانون وضع کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے، وہ جو پاکستان کا تیسرا آئین 1973 کا آئین ہے، اس میں کچھ ایسی دفعات ہیں، کچھ ایسے آرٹیکلز ہیں جو ڈائریکٹلی مزدوروں کے ہی جو حقوق ہیں اور ان کی جو بیسک فیسلٹیز ان کو ریاست کی طرف سے ملنی چاہیے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جس طرح آرٹیکل 3 ہے، آرٹیکل 11 ہے، آرٹیکل 25A ہے، آرٹیکل 37 ہے۔ یہ 4 بیسک آرٹیکلز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مزدور کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ پر ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کے شیلٹر کا، اگر وہ اپاہج ہو جاتا ہے تو اس کی کیئر کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا، اور سماج میں اس کو جو بھی پرابلمز ہیں اس کا آپ سمجھ لیں سولوشن پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ریاست نے ادارے بنائے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہیں۔ اب یہ چونکہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا ہے، ہم ایک ریکگنائز ریاست ہیں، اس لیے ہم نے اس طرح کے معاملات تو لکھ دیے اپنے آئین میں۔ چلتے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے قوانین کے مطابق، تو ان کے کچھ کنونشنز ہیں، جس طرح کنونشن 123 ہے، 184 ہے۔ جی ہاں، ان کنونشنز میں یہ چیزیں پہلے سے مینشن ہیں، بٹ ڈفرنس یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ویسٹ میں تو اپلیکیبل ہیں، بٹ پاکستان میں نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیوں اپلیکیبل نہیں ہے؟ دیگر اسلامی ممالک کی کیا صورتحال ہے؟ سر، اگر دیگر اسلامی ممالک میں آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، سعودی عربیہ کے اندر دیکھیں، ایون کہ انڈونیشیا، ملیشیا میں دیکھیں، پچھلے 10-15 سالوں میں بنگلہ دیش کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کمپیریٹیولی بہتری کی طرف وہ گئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی اکانومی اس سے انٹیکٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے بڑا امپورٹنٹ۔ مزدوری جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ 2 طریقے کی ہے۔ ایک ہے جس کو روایتی مزدوری کہتے ہیں اور ایک ہے جس کو غیر روایتی کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں ٹرمز چونکہ ویسٹ سے آئی ہیں، ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل، تو میں اس کو سمپلیفائی کر دوں۔ نیو یارک کے اندر، UK کے اندر جب لیبر آرگنائزیشن بنی، پروٹیسٹ ہوئے، 1919 میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بن گئی، تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ روایتی مزدوری یا روایتی مزدور وہ ہوگا جو کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کسی مل کے اندر کام کر رہا ہے، کسی آرگنائزڈ سٹرکچر کے نیچے کام کر رہا ہے۔ غیر روایتی مزدوری کیا ہے؟ جہاں سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، گھروں میں جو بچے یا بچیاں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تنور کی دکانوں پر دیکھیں، گرمیوں میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ، اسی طرح عام آپ کو جو لیبر مل جاتی ہے سڑکوں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو غیر روایتی مزدوری ہے یہ انڈر ڈیولپ نیشنز میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا استحصال بہت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا استحصال زیادہ ہوتا ہے کہ انڈر ڈیولپ نیشنز میں ایک تو پاپولیشن زیادہ ہو گئی، دوسرا یہ سٹرکچرڈ نہیں ہے۔ جب یہ سٹرکچرڈ نہیں ہے، یہ اکانومی میں کسی طرح سے نمبرڈ نہیں ہے، ان کا ڈیٹا نہیں ہے، ڈیجیٹلائز نہیں ہے، ان کی انفارمیشن نہیں ہے، تو پھر ہر ایک ادارہ ان پہ ظلم کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر پاکستان کی اور میں اپنے شہر لاہور کی مثال لیں تو ان مزدوروں سے اکثر جو کارپوریشن کے لوگ ہیں ان کی کچھ سامان چھین کے لے جائیں گے، کوئی ایسا اپنی ریڈی لگا کے بیٹھا ہے وہ چیزیں لے جائیں گے، پولیس والے ان کو اٹھا کر کسی نہ کسی کیس میں اندر بند کر دیں گے، یا زیادہ تر معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ قریب لاہور کے یا اسلام آباد یا پنڈی یا اور شہروں کے قریب کے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہجرت کر کے وہاں پر آتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں، تو ان کی جو والیٹیلٹی ہے وہ زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل قوانین کی تو بات ہوتی ہے بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ ہاں، اس پرسپیکٹو میں پچھلی 3 حکومتوں نے یکے بعد دیگرے کچھ کام کیا ہے۔ جس طرح 2013 سے پہلے ایک پروجیکٹ آیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو 2013 کی گورنمنٹ نے چلایا۔
پھر وہ تو 2018 آج تک مجھے اس کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کے پیسے نکل آئے اتنے. لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کو پھر سٹرکچرائز بھی کیا گیا, یعنی پراپر انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا, اے ٹی ایم کارڈ اس کے ایشو کیے گئے. اسی طرح 2018 میں جو گورنمنٹ آئی, انہوں نے ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیے. اسی طرح کرونا کے اندر بھی 12,500 روپے دیے جاتے تھے, اس کے لیے اوپر بھی کافی ایفیکٹ ہوا. اسی طرح جو اب کی موجودہ حکومت ہے, انہوں نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو ہیلتھ کارڈ ہے, دوسرا مزدور پیکج ایک دیا گیا ہے جس میں ان کے بچوں کو فری تعلیم دی جائے گی, اور ان کا ڈیٹا اکٹھا ابھی کیا بھی جا رہا ہے اور کافی اضلاع میں کیا جا چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہیں یا باقی دنیا کی طرح ہم آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ایشو یہ ہے کہ جب کنسسٹنٹ پالیسیز آگے کی طرف نہیں چلے گی, بیوروکریسیز ان کنسسٹنٹ پالیسیز کو اپلائی کریں گی, غلطیاں ہوں گی, دوبارہ اس کو سٹرکچر کو دیکھا جائے گا, اس کے لوپ ہولز کو دیکھا جائے گا, اس کو ریوائیو کیا جائے گا, اس طرح کنٹینیوٹی آئے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر بنتی ہیں, وقتی طور پر بنتی ہیں, اگلے ایجنڈے کو دیکھ کے بنتی ہیں. سو اس میں جہاں باقی شعبہ ہے زندگی کے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے طبقے جو ہے آپ سمجھ لیں کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ کمپرومائز اس کے بعد مزدور ہوتے ہیں. مجھے ایک جملہ چاہیے آپ کا جواب میں کہ یہ جو کم ترین شرح مزدوری کی طے کی گئی ہے, یہ تنخواہ کی, کیا آپ کے خیال میں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ پہلی بار یہ مارا گیا تھا ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ میں 1961 میں. اس کے بعد سے لے کے اب تک صرف وہ تعین کیا جاتا ہے. آپ بلیو کریں جو بینکوں کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو باقی اور جگہوں پہ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور جو آپ کی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے ایون کے جو تنخواہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ بھی ان کو نہیں دی جاتی. بہت افسوس ہے.